اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ حاضرین و سامعین، ایک بار پھر کیئر اسلام کی طرف سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج روز 15 میں ماہ رمضان یعنی ماہ رمضان مبارک کا آج 15واں دن ہے، جو منسوب ہے ولادت مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام سے، کہ آج ہی کے روز امام حسین علیہ السلام کے برادر بزرگ، مولا کائنات کے بڑے بیٹے اور پیغمبر اسلام کے بڑے نواسے، کہ جن سے نبی خدا کی نسل کو جاری رکھا گیا اور پیغمبر کے اوپر لگنے والے طعنوں کا جواب امام حسن علیہ السلام کی صورت میں لوگوں تک پہنچا۔ آج انہی کا روز ولادت ہے، لہٰذا سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور آپ تمام حضرات کی طرف سے بارگاہ امام زمان میں مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ثانیاً اپنی طرف سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں مولا کی ولادت پر تبریک عرض کرتا ہوں۔ آج 15ویں دن خداوند عالم کے حضور جو دعا ہم طلب کرتے ہیں، اس میں سب سے اہم چیز ہے شرح صدر۔ ہم خداوند عالم سے کہتے ہیں اللہم ارزقنی فیہ طاعت الخاشعین واشرح فیہ صدری بانابت المخبتین بامانک یا امان الخائفین۔ بار الہ، اس مہینے میں مجھ کو فروتنی کرنے والوں کی سی اطاعت عطا کر، یعنی خاشعین افراد جیسی اطاعت کرتے ہیں ویسی ہی ہم بھی تیری اطاعت کریں، اور اس مہینے میں تیری طرف لو لگانے والوں کی سی توجہ کے لیے میرے سینے کو کشادہ کر دے۔ اے خوف زدہ لوگوں کی امان اپنی صفت امان کے وسیلے سے۔ دوسری دعا، آج کے دن ہم شرح صدر طلب کرتے ہیں۔ شرح صدر یعنی سینے کا کشادہ ہو جانا، اور روح کے اندر وہ توفیق پیدا ہو جانا اور وہ ظرفیت پیدا ہو جانا کہ جس کے بعد تمام بالقوہ طاقتیں بالفعل ہوتی ہوئی نظر آنے لگیں۔ شرح صدر کے لیے قرآن کریم میں ہمیں انبیاء کی دعائیں نظر آتی ہیں، بالخصوص حضرت موسیٰ کی وہ دعا کہ جس میں آپ نے پروردگار سے فرمایا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے میرے معبود میرے سینے کو کشادہ کر دے۔ سینے کی کشادگی نگاہ قدرت میں اور انبیاء کی نگاہ میں اتنی اہم ہے کہ جہاں موسیٰ کلیم اللہ خداوند عالم سے شرح صدر یعنی سینے کی ظرفیت کو طلب کر رہے ہیں اور کشادگی کو، وہیں خداوند عالم آخری پیغمبر سے یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے علم نشرح لکا صدرک، کہ کیا میں نے آپ کے سینے کو یا آپ کو شرح صدر عطا نہیں کیا اور سینے کو کشادہ نہیں کیا۔ سینے کی کشادگی اتنا اہم موضوع ہے کہ جس کو انبیاء نے بھی اپنی زبان سے جاری کیا اور خدا نے احسان کی صورت میں عطا کی صورت میں بیان فرمایا ہے۔ یہ شرح صدر کیا ہے؟ یہ وہ طاقت ہے اور اللہ کی طرف سے وہ نعمت کہ جس کے بعد انسان خداوند عالم کی نعمتوں کو جلب کرنے کا اور زیادہ بہتر، لائق اور ان سے زیادہ قابل بن جایا کرتا ہے، کہ جہاں انسان دنیاوی پردوں کو توڑتا ہوا لقاء اللہ کی جانب قدم اٹھاتا چلا جاتا ہے اور ہدایت بشر کے لیے آنے والی صعوبتوں اور پریشانیوں کو برداشت کرنے کا ہنر پیدا کر لیتا ہے۔ جب سینے میں کشادگی آ جائے یعنی جب روح میں بلندی آ جائے تو پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان کو رنجیدہ نہیں کرتی، بلکہ وہ بڑے مقصد کی طرف نگاہ لگائے رہتا ہے، اور اسی کو انبیاء الہی نے طلب کیا ہے۔ اور جو آج کی دعا میں طلب کیا گیا ہے وہ طاعت الخاشعین یعنی خضوع و خشوع کرنے والوں کی سی اطاعت، کہ خشیت الہی تبھی پیدا ہوتی ہے جب ہمارے پاس علم ہو اور حقیقی معنی میں ہم عرفان خدا کو حاصل کرنے کے قابل بن جائیں۔ لہٰذا ہم سب پر یہ فرض ہے کہ ہم اپنے دینی علوم کو حاصل کریں تاکہ خشیت الہی حاصل ہو جائے، کہ حقیقی معنی میں عبودیت کی معراج خشیت اور تقوی کے ہی ذریعے حاصل ہوا کرتی ہے۔ جیسا کہ عرض کیا کہ آج ولادت امام حسن مجتبی علیہ السلام کا روز ہے، لہٰذا کوشش یہ ہے کہ چند منٹ آپ کی خدمت میں مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام کی زندگی کی کچھ باتیں پیش کر دوں۔ حسن ابن علی بن ابی طالب علیہ السلام سن 3 ہجری میں متولد اور سن 50 ہجری میں آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ امام حسن مجتبی کے نام سے مشہور شیعوں کے دوسرے امام ہیں۔ آپ کی امامت کی مدت 10 برس یعنی سن 40 ہجری سے لے کر سن 50 ہجری پر محیط ہے۔ آپ تقریباً 7 مہینے تک خلافت کے عہدے پر فائز رہے، یعنی ظاہری حکومت اور ظاہری خلافت بھی آپ کے پاس 7 مہینے تک دیکھی جا سکتی ہے۔ اہل سنت حضرات آپ کو خلفائے راشدین میں آخری خلیفہ مانتے ہیں،
آپ حضرت علی اور حضرت زہرا کے پہلے فرزند اور پیغمبر اکرم کے بڑے نواسے ہیں۔ تاریخی شواہد کی بنا پر پیغمبر اکرم نے آپ کا اسم گرامی حسن رکھا اور حضور آپ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ آپ نے اپنی عمر کے 7 سال اپنے نانا رسول خدا کے ساتھ گزارے۔ بیت رضوان اور نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلے میں آپ اپنے نانا کے ساتھ شریک ہوئے۔ شیعہ اور اہل سنت منابع میں امام حسن کے فضائل و مناقب کے سلسلے میں بہت سی احادیث نقل ہوئی ہیں۔ آپ اصحاب کسا میں سے تھے جن کے متعلق آیہ تطہیر نازل ہوئی، جس کی بنا پر شیعہ حضرات ان ہستیوں کو، یعنی جو چادر تطہیر میں موجود تھے، معصوم سمجھتے ہیں۔ آیہ اطعام، آیہ مودت اور آیہ مباہلہ میں بھی انہی ہستیوں کی شان میں باتیں نازل ہوئی ہیں۔ آپ نے 2 دفعہ اپنی ساری دولت اور 3 دفعہ اپنی دولت کا نصف یعنی آدھا حصہ خدا کی راہ میں عطا کر دیا تھا۔ آپ کی اسی بخشندگی کی وجہ سے آپ کو کریم اہل بیت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ نے 20 سے لے کر 25 بار پیدل حج بھی انجام دیا ہے۔ خلیفہ اول اور دوم کے زمانے میں آپ کی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ کوئی خاص باتیں تاریخ میں ثبت و ضبط نہیں ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جس وقت خلیفہ دوم نے شورا یعنی وہ کمیٹی بنائی تھی کہ جس کے ذریعے سے اگلی خلافت چنی جانی تھی، اس میں گواہ کے طور پر انہوں نے امام حسن کو بھی شامل کیا تھا۔ البتہ اس کے پیچھے کیا سیاست تھی اور امام کی کس بنا پر رضایت تھی، یہ سب تاریخ کے سینے میں محفوظ ہے، جسے ہمیں دیکھنا چاہیے۔ 21 رمضان سن 40 ہجری میں امام علی کی شہادت کے بعد آپ امامت و خلافت کے منصب پر فائز ہوئے اور اسی دن 40,000 سے زیادہ لوگوں نے آپ کی بیعت کی۔ معاویہ نے آپ کی خلافت کو قبول نہیں کیا اور شام سے لشکر لے کر عراق کی طرف روانہ ہوا۔ امام حسن نے عبید اللہ ابن عباس کی سربراہی میں ایک لشکر معاویہ کی طرف بھیجا اور آپ خود ایک گروہ کے ساتھ صابات کی طرف روانہ ہو گئے۔ معاویہ نے امام حسن کے سپاہیوں کے درمیان اختلاف شائعات پھیلا کر صلح کے لیے زمینہ ہموار کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ خارجی کے حملے کے نتیجے میں امام علیہ الصلوۃ والسلام یعنی امام حسن زخمی ہوئے اور علاج کے لیے آپ کو مدائن لے جایا گیا۔ اسی دوران کوفے کے بعض سرکردگان نے معاویہ کو خط لکھا جس میں امام کو گرفتار کر کے معاویہ کے حوالے کرنے یا آپ کو شہید کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ وہی دغا تھا کوفے والوں کا کہ جو بعد میں امام حسین کی شہادت پر منتہی ہوا۔ معاویہ نے کوفے والوں کے خطوط امام کو بھیج دیے اور آپ سے صلح کرنے کی پیشکش کی۔ امام حسین نے وقت کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے معاویہ کے ساتھ صلح کرنے اور خلافت کو معاویہ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ معاویہ قرآن و سنت پر عمل پیرا ہوگا، اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کرے گا اور تمام لوگ خاص کر شیعہ یعنی علی کو ان کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع فراہم کرے گا۔ لیکن بعد میں معاویہ نے مذکورہ شرائط میں سے کسی ایک پر بھی عمل نہیں کیا۔ معاویہ کے ساتھ ہونے والی صلح کی وجہ سے بعض شیعہ آپ سے ناراض ہو گئے جو نام کے شیعہ تھے، اور انہوں نے امام کے اوپر بہتان اور الزامات بھی لگائے۔ صلح کے بعد آپ سن 41 ہجری میں مدینے واپس آ گئے اور زندگی کے آخری ایام تک یہیں پر مقیم رہے۔ مدینے میں آپ علمی مرجعیت کے ساتھ ساتھ سماجی اور اجتماعی طور پر بلند مقام و منزلت کے حامل تھے۔ معاویہ نے جب اپنے بیٹے یزید کی بعنوان ولی عہد بیعت لینے کا ارادہ کیا تو امام حسن کی زوجہ جعدہ کے لیے 100 دینار بھیجے تاکہ وہ امام کو زہر دے کر شہید کر دے۔ کہتے ہیں کہ آپ زہر سے مسموم ہونے کے 40 دن بعد شہید ہوئے۔ ایک قول کی بنا پر آپ نے اپنے نانا رسول خدا کے جوار میں دفن ہونے کی وصیت کی تھی، لیکن مروان بن حکم اور بنی امیہ کے بعض دوسرے لوگوں نے اس کام سے منع کیا۔ یوں آپ کو بقی میں مادر گرامی کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ آپ کی حدیث اور مکتوبات کا مجموعہ نیز آپ کے 138 راویوں کے اسماء مسند الامام المجتبی نامی کتاب میں جمع کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ ہمیں موقع ہو تو ہم امام کی احادیث کے اوپر غور ضرور فرمائیں تاکہ حقیقی معنی میں شیعہ ہونے کا ثبوت دے سکیں۔ یہیں پر میں اپنی بات کو تمام کرتا ہوں، انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے خدا حافظ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔